الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب الی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سنت کورس کے نام سے سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کی سنتیں پڑھ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی چند سنتیں ہم نے کل پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی عبادات کی سنتوں میں آج کا ہمارا عنوان نماز کی سنتیں، روزے کی سنتیں، زکوٰۃ کی سنتیں اور صدقۃ الفطر کی سنتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو راحت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر جو برکت رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اجر کا بھی وعدہ فرمایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنتیں، اللہ جل جلالہ نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وقت مقررہ پر تم پر فرض کی گئی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز ادا کرنے میں وقت کا خاص خیال رکھے، یعنی جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے وقت کے اندر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز سکھائی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز سکھائی، پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے حکم سے نماز سکھانے کے لیے تشریف لائے تو اول وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے دکھائی۔ دوسری مرتبہ جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نماز سکھانے کے لیے تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے نماز کے اخیر وقت میں نماز ادا کر کے دکھائی، یعنی جبریل علیہ السلام نے صبح جو صادق کا وقت ہوتا ہے اس سے لے کر جب تہجد کا وقت ختم ہو گیا، جو آج کے دن ہمارا 5:13 پر وقت مکمل ہو رہا ہے، صبح صادق کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب کے وقت تک جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا وقت بتلایا۔ یہ میرے اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ نماز کا وقت بتانا اور سکھانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سایہ جب اصلی سایہ کے بعد 2 مثل سایہ پورا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نماز کے وقت میرے صحن کے اندر سورج کی دھوپ موجود ہوتی
سورج کی روشنی میرے سین کے اندر موجود ہوتی. اور اسی صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو گھر کی دیوار تھی وہ چھوٹی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کے وقت کو تاخیر والا وقت شمار کیا جائے گا، یعنی ظہر کے بعد آج کل تقریباً 2-2.5 گھنٹے بن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سایہ اصلی کے 2 مثل بعد عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عصر کی نماز کا وقت غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مغرب کی نماز غروب آفتاب سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مغرب کی نماز جب آسمان پر افق ختم ہو جائے، سرخ مائل روشنی بھی ختم ہو جائے، سفید مائل روشنی بھی ختم ہو جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مغرب کی نماز کا وقت مکمل ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس چیز کا احساس شہر میں نہیں ہوتا، اس چیز کا احساس شہر میں نہیں ہوتا. آپ کھلے میدان میں جا کر دیکھیں، شہر میں آج مغرب کی نماز 6:11 پر تھی مثال کے طور پہ. آپ شہر کے اندر دیکھیں 6:30-40 پر 6:30-40 پر آپ کو شہر کے اندر آسمان پر مکمل اندھیرا نظر آئے گا. اور دیہات کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو 7:30 سے پہلے روشنی جو ہے وہ نظر آتی رہے گی. کیوں؟ کھلے میدان کے اندر آسمان کا کھلا مشاہدہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کا اجر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اتنا رکھا جیسے اندھیرے کے اندر آسمان پر ستارے ہوتے ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں. ستارے تو پھر بھی وہی جو اللہ نے بنا دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ جب اندھیرا ہوتا ہے اس وقت ستارے آسمان پر زیادہ نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلمات بنا کر بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آسمان کا افق ختم ہونے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق کے وقت تک عشاء کی نماز کا وقت ہے. اکثر لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، اور جی رات کے 12 بجے زوال ہو گیا، اب نماز کیسے ادا کریں؟ یاد رکھو رات کو زوال نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عشاء کی نماز کا صبح صادق تک وقت ہے. اس کے دوران آپ جب چاہیں نماز ادا کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ظہر کی نماز کو سردیوں میں مؤخر کر کے پڑھا جائے، گرمیوں میں مقدم کر کے پڑھا جائے. سردیوں کے اندر ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا اور گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کو جلدی پڑھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کو جلدی پڑھنے کا حکم فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم فرمایا. اب حکمتیں سمجھ لیں. حکمت یہ ہے فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ ہے کہ لوگ آسانی سے جماعت میں مل جائیں گے. لوگ آسانی سے جب جماعت کو حاصل کر لیں گے تو لوگوں پر یہ نماز بوجھ نہیں بنے گی، لوگ شوق سے مسجد میں آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فجر کی نماز کو روشنی کر کے پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فجر کی نماز کو روشن کرنے پڑھنے کا حکم آیا. آباء کرام فرماتے ہیں جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر لوٹتے ہم واضح ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر روایات سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یعنی روشن کر کے پڑھنا، اور ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سردیوں کے اندر اس کو تاخیر کر کے پڑھا جائے اور گرمیوں کے اندر جلدی پڑھا جائے۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ ہر نمازی کو راحت اور سکون ملنا چاہیے۔ سردیوں کے اندر ہر شخص کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے دھوپ مل جائے، اور گرمیوں کے اندر ہر شخص کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے سایہ مل جائے۔ جب ہم گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کو جلدی ادا کریں گے تو وہ سائے میں ہمیں میسر آئے گی۔ اگر ہم سردیوں کے اندر ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھیں گے تو ہمیں دھوپ میسر آئے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عصر کی نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی پڑھنے کا کیوں حکم فرمایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے درمیان اور مغرب کے درمیان کسی بھی نوافل عبادت کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مکمل سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کے بعد کسی قسم کے کوئی نوافل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں آگے فرمایا ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کی نماز کے بعد کسی قسم کی کوئی نفلی عبادت، نفلی نماز نہیں ہے۔ نفلی عبادت سے نماز مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے، غروب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے کا حکم فرمایا تاکہ جو دیگر عبادات ہیں اس کے اندر بندے کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹتے ہم ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان سکتے تھے، اتنی روشنی کے اندر وہ مغرب کی نماز ادا کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم اس لیے فرمایا کہ ہر بندہ اپنا کھانا وغیرہ زیادہ تر مغرب کے بعد اہتمام کرتا ہے، اپنے کام کاج سارے دن کی مصروفیت سے فارغ ہو کر گھر میں آتا ہے کہ اس کو یہ نماز بوجھ محسوس نہ ہو۔ اسی حدیث مبارکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حکمت کے مطابق احادیث پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھا، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ساتھ آپ کی حدیث کو دیکھنا ہے۔ جب دوسرے حدیث مبارکہ میں یہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا کرتے تھے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمت بھی واضح ہو گئی، تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا اس وقت حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز کو جلدی پڑھا جائے۔ جب رمضان کے علاوہ ایام آئیں گے تو اب حدیث مبارکہ کی حکمت یہ ہے کہ فجر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، یعنی روشن کر کے پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر راحت ہے، سکون ہے، حسن ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں برکت رکھی۔ اب چلتے ہیں نفلی نمازوں کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پہلی نفلی نماز تہجد کی نماز ہے، جس کا وقت طلوع فجر سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سو کر اٹھ جانا، اس کے بعد جب آپ چاہیں تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس چیز کی بھی اجازت دی، اگر کوئی شخص بیدار نہیں ہو سکتا تو وہ عشاء کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے، یہاں آپ نے حدیث لگی دیکھی بھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے رات کے اعمال چھوٹ جائیں، جس کے رات کے اعمال رہ جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ان اعمال کو فجر اور ظہر کے درمیان ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ کل کیا حدیث سنی تھی؟ الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راحت، سکون اور برکت کے لیے ہمیشہ اللہ سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ایک صحابی کی بیوی آپ کے دربار میں اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی، یا رسول اللہ میرا خاوند جو ہے وہ ہر روز فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں کب پڑھتا ہے، میں تو صبح اٹھاتی رہتی ہوں، وہ اٹھتا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور پوچھا کہ آپ کی یہ شکایت میرے پاس پہنچی ہے۔ تو صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کسان ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، رات کو کھیتوں میں پانی دیکھنا ہوتا ہے، کھیتوں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، بس اوقات صبح اٹھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھ کھل جائے پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ دین کے اندر کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اس وقت 80% لوگ اس وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سورج نکل جائے تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وقت ختم نہیں ہوتا، سورج نکلنے سے پہلے نماز ادا کرنے کا ثواب ہے، سورج نکلنے کے بعد نماز قضا کرنے کا ثواب ہے۔ اور جو بندہ اپنی غلطی کوتاہی کے بعد اللہ سے فکر مند ہو کے رجوع کر لے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 2 اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ عمل چھوٹ گیا نا، اب فکر لگ گئی کہ میں نماز قضا کر لوں، میری نماز رہ نہ جائے۔ ایک تو نماز پڑھنے کا اجر اور دوسرا نماز کی فکر کرنے کا اجر۔ پڑھنی چاہیے، جب آنکھ کھل جائے پڑھو، چھوڑو نا۔ میں اپنے دوستوں کو آسان کر کے بتاتا ہوں کہ بھائی آپ صبح اٹھتے ہو نا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو صبح اٹھ کے منہ نہ دھوتا ہو؟ ہر بندہ صبح اٹھ کے فریش ہوتا ہے نا، ہر بندہ، تقریباً 50% لوگ تو اس چیز کی عادی ہیں کہ وہ صبح غسل ضرور کرتے ہیں، اور تقریباً 30% لوگ ایسے ہیں کہ صبح اٹھ کے انہوں نے صابن کے ساتھ چہرہ اپنا دھونا ہے، فریش ہو کے اپنے کام کاج کے لیے جانا ہے۔ تو میں ان کو کہتا ہوں یار آپ نے فریش تو ہونا ہی ہے، چہرہ تو دھونا ہی ہے، وہی وضو کر لو، جتنے دیر میں ناشتہ تیار ہوگا اتنے دیر میں جلدی گھر میں مصلی بچھا کے پڑھ لو۔ دین میں سختی نہیں ہے، جب آپ کو وقت ملے پڑھو ضرور، چھوڑنے سے تو بہتر ہے نا، کیوں جی؟ چھوڑنے سے تو بہتر ہے۔ دین کے اندر سختی نہیں ہے، کوشش آپ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بر وقت باجماعت نماز ادا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب بھی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز جماعت چھوڑ دے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اور فجر کی نماز مشکل کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ہماری اس امت سے پہلے باقی امتوں پر فجر اور عصر کی نماز تھی بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عصر کی نماز منافق کے لیے دشوار ہے، مومن کے لیے آسان ہے۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اپنے نرم بستر کو چھوڑ دے گا، جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنے نرم بستر کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے آپ جب جس وقت آپ کو وقت ملے آپ نماز ضرور پڑھا کرو۔ اب اگر کسی کی زور کے وقت آنکھ کھلی ہے وہ کیا کرے؟ دیکھو دین کے اندر کتنی آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے فقہاء نے یہ ترتیب نکالی کہ جس کی جس دن کی جو نماز رہ جائے اس کو رات کو بھی اگر وقت مل جائے، مغرب کے بعد وقت مل جائے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری ادا کر کے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے، ثواب مل جائے گا۔ دین کے اندر کتنی آسانی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق جو نفل نمازیں ہیں ان میں نمبر 1 تہجد کی نماز. یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ نفل نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تہجد کی 2 رکعت سے زیادہ رکعت نہیں ہے. تہجد کی 2 رکعت سے زیادہ رکعت نہیں ہے. اگلی بات بھی سن لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی پڑھی ہے تہجد کی. فرق کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیت کے ساتھ, ایک تکبیر تحریمہ کے ساتھ 8 رکعت یا 4 رکعت نہیں پڑھی, 2 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت مکمل کی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج 8 تراویحوں کا کہا جاتا ہے, وہ تراویح کی 8 رکعت نہیں ہے, وہ تہجد کی 8 رکعت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان اور غیر رمضان میں صبح بیدار ہونے کے بعد 11 رکعت ادا کیا کرتے تھے. 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور پسندیدہ عمل ہے کہ وتر کی نماز کو تہجد کے بعد ادا کیا جائے. دیکھو وتر واجب ہے, تہجد کی نماز کیا ہے؟ نفل ہے. اب بندہ اتنی مشکل سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد نفل ادا کر رہا ہے, واجب کی اہمیت زیادہ نہیں ہے؟ کیوں جی, واجب کی اہمیت زیادہ نہیں ہے, نفل کی اہمیت کم ہے. یہاں آ کے نا لوگ پھنس جاتے ہیں اور مولویوں کے پاس آنا پڑتا ہے. اب اتنی مشکل سے بندہ بیدار ہوا ہے اور بیدار ہونے کے بعد پہلے نفل پڑھو جی. یہ اس لیے ہے کہ بندے کی طبیعت کے اندر جو سستی ہوگی, جو غفلت ہوگی, وہ نفل ادا کرتے کرتے ختم ہو جائیں گی, اور وتر جو ہے واجب جن کی اہمیت زیادہ ہے وہ بالکل صحیح اور درست طریقے سے ادا ہو جائیں گے. ایک حکمت اور سمجھ لیں, یہ حکمتیں آپ کو بالاستیاب فی البدیہہ بتا رہا ہوں, میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھی. جس نماز سے پہلے بندے کی شدید مصروفیت ہے, اس نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. فجر کی نماز سے پہلے شدید غفلت ہوتی ہے, 2 سنتیں پڑھنے کی اتنی تاکید. صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑنا حتیٰ کہ تمہیں جہاد کے اندر گھوڑے رون ڈالیں, پھر بھی فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز دیکھیں, اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار ابھی تو کام شروع کیا تھا پھر نماز آ گئی تو اس کی توجہ اگر بندہ چاہتا ہے اس کی اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت بیان فرمائی. اب عصر کے وقت جو سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں, زور کی موقدہ ہیں. عصر کی غیر موقدہ کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ نماز مومن کے لیے کچھ دشوار ہے. کیوں؟ یہ مومن کی مصروفیت کا وقت ہے. اگر آسانی سے ہو سکے تو عصر کے پہلے کی سنتیں ادا کر لیں, نہ ہو سکے تو چپ کر کے فرض پڑھے اور اپنا کام کرے. دیکھو کتنی دین اسلام کے اندر حکمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب عشاء کی نماز کی 17 رکعت ہے, اگر فجر کی 17 ہوتی, اب بتاؤ کوئی پڑھتا؟ عشاء کی 17 رکعت کیوں ہے؟ اس وقت میں کسی کو مصروفیت نہیں ہے, اس وقت میں ہر ایک کا جی چاہتا ہے مجھے اللہ نے رزق دیا, آج کے دن میں مجھے اللہ نے مال دیا, آج کے دن میں مجھے اللہ نے اولاد دی, آج کے دن میں میرا فلاں کام ہوا, آج کے دن میری فلاں پریشانی ہے, آج کے دن میں وہاں گیا, آج کے دن میرے یہ کام ہو جائے, اب میں گھر آ گیا ہوں, اب تو میرے پاس وقت ہے, میں لمبی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لوں. اللہ کے دین اور اصول کے مطابق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, دن ذریعہ معاش ہے, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات سونے کے لیے ہے. اور آج ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت کے الٹ کہ کام مولوی صاحب چلتے ہی آج کل رات کو ہے. جو جتنی ترقی کر رہے ہیں
اتنا دین کے خلاف ہوتا جا رہا ہے. وہ جی کام چلتا ہی رات کو ہے. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے دین کے خلاف کام کیا اللہ اس کی زندگی سے سکون چھین لے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ دین ذریعہ معاش ہے. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے دوست کے ساتھ بات کی, قاری صاحب بھائی طارق صاحب سے میری بات ہوئی, تو وہ مجھے کہنے لگے یار میں رات کو اکثر جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے جاتا ہوں کیونکہ اس وقت بندہ کو ٹائم ہوتا ہے. میں نے کہا یہ آپ غلط کرتے ہو. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا آپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, یہ بھی بڑی آج کل بیماری چلی ہوئی ہے. تعلق بچانے کے لیے, لوگوں سے چندہ نکالنے کے لیے ان کی بات, ہاں ماشاءاللہ آپ کی کیا بات ہے, ہاں جی آپ بڑے مصروف ہیں, آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. ایسے نہیں. جو بات دین اسلام کے خلاف ہو وہ بالکل صاف بندے کو سمجھا دینی چاہیے. تانا نہیں مارنا چاہیے, تانا نہیں دینا چاہیے. ایک تو یہ تھا کہ میں اس کو کہتا ویسے تو یار تو بڑا مولوی بنا ہوا ہے, بڑا تو شریف آدمی بنا ہوا ہے اور حال تیرا یہ ہے. بات تانے میں نہیں لے کے جانی چاہیے بلکہ اس کو سمجھا دینی چاہیے. اگر آپ کے علم میں ہے, میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی بات یہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دن ذریعہ معاش ہے. میں نے دن کو تمہارے روزی کمانے کا ذریعہ بنایا اور رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا, تو آپ رات کو کیوں جاتے ہو؟ تو کہنے لگا حافظ صاحب آج سمجھ آ گئی ہے. کہنے لگا آج سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا کیا سمجھ آ گئی؟ کہنے لگا میں نے رات کو جب بھی کسی کے ساتھ سودا کیا نا کسی چیز کا وہ ہوا ہی نہیں, اگر ہوا ہے تو اس میں کچھ بچا نہیں. کتنی بڑی بات اس نے خود بتا دی. میں نے کہا یہ دین اور اسلام کی حکمتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گلیوں میں بازاروں میں نہ جانے دو. کیوں؟ ان گلیوں بازاروں میں مغرب کے بعد شیطان گھومتا ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں, ہر معاملے میں اپنی ہر سنت کو ہمارے سامنے پیش کیا. اگر ہم نہ مانے تو سکون کہاں سے آئے؟ سکون تو تب آئے گا نا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. بات آگے نکل گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو دوسری نفل نماز ہے وہ طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد, یعنی طلوع آفتاب جب پوری طرح سورج طلوع ہو جائے اس وقت اس 2 نفل ادا کرنا اشراق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اشراق کے نفل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالی اس کے سارے دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چاش کی نماز ادا کرنا جب سورج کی روشنی خوب واضح ہو جائے, یعنی 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب چاش کی نماز ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو تاکید سے پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو اللہ کے سامنے شکرانے کے طور پر ادا کیا. جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی فتح, جس فتح کو میرے اللہ نے فتح مبین فرمایا, فتح مکہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی فتح تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ فتح ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر 8 رکعت چاشت کی ادا فرمائی, اللہ کا شکر ادا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز اور ہمارے لیے جو نفل نماز ہے مغرب کے بعد 20 رکعت نفل اوابین کے, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور نماز کی مسنون چیزوں کے بارے میں سجدہ کے اندر, رکوع کے اندر جو تسبیحات ہیں ان کو 3 مرتبہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بعض لوگ آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام صاحب کو 5 بار پڑھنی چاہیے, کیوں؟ پیچھے والے بھی پڑھ لیں. ہم کیوں پڑھیں 5 بار بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 3 بار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے اندر فرمایا کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو 3 بار 5 بار یا 7 بار پڑھا جائے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نفل نمازوں کے لیے ہے, فرض نمازوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو
حکمت اور اس کی علت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھڑے ہو کر بھی پیشاب کی ہے، پھر اب ہم کیا کہیں گے کہ سنت ہے؟ نہیں، کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت شدید عذر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکمت اور علت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اب رکوع کے اندر، سجدے کے اندر 3 بار تسبیحات پڑھنا کیوں سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تمہاری اس امت میں لوگوں کا امام بنے، اس امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کا خیال کر کے نماز پڑھائے، یعنی بوڑھوں کا اور بچوں کا خیال کر کے نماز پڑھائے، اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ پریشان ہو جائیں، بوجھ اٹھا نہ سکیں۔ اب امام صاحب 5 بار پڑھیں گے تو جو بیچارہ پیچھے کوئی معذور ہوگا، کسی کو دل کا مسئلہ ہوگا، اس کو تو اٹیک ہو جائے گا نا نماز کے اندر، کیونکہ دل والے مریض کو ڈاکٹر حضرات جھکنے سے منع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بڑی راحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے قاعدہ کے اخیرہ کے اندر تشہد پڑھنا، اور تشہد کا سنت طریقہ جو آپ حضرات نے سنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں آ کر اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، یہاں وحدہ لا شریک لہ نہیں ہے۔ ان غلطیوں سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کئی مسنون دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ اخیرہ میں پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا تھی، ایک تو جو ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی، اور دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا الی آخری، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعا ہے۔ نماز کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ تشہد کے اندر انگلی کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح اٹھایا جائے، اور اٹھانے کے بعد اس طرح حلقہ بنا کر رکھ لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب تم اپنی انگلی کے ساتھ اللہ کی شہادت کی گواہی دو تو اپنے ہاتھ کو 53 کی شکل بنا لو۔ عربی کے اندر 5 اس طرح لکھا جاتا ہے اور عربی کے اندر 3 اس طرح بنتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 53 کی شکل بنا کر اپنا ہاتھ رکھ لو۔ آئے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر انگلی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ دیکھو وہی بات آ گئی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو صرف الفاظ میں بند نہ کریں، بلکہ اس کی علت دیکھیں، اس کی حکمت دیکھیں، اس کا موقع محل دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو تو اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرو۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اب اشارہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ اشارہ کرو کا مطلب یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود حکمت اور علت ہے۔ جب وہ حکمت اور علت پوری ہو گئی اب اس کے بعد اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ سچی بات اب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے اس سے نماز کے اندر توجہ رہتی ہے، شیطان نماز میں نہیں آتا۔ میں نے کہا میں کل سے نماز میں سوٹا ہلاؤں گا، ڈنڈا ہلاؤں گا نماز میں۔ میں نے کہا آپ شیطان کو ڈرانے کے لیے انگلی ہلاتے ہو، میرے نزدیک تو یہ چھوٹی سی ہے، میں کل سے ڈنڈا ہلاؤں گا شیطان قریب ہی نہ آئے۔ اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا بات کرو، آپ نے شیطان کو ڈرانے کے لیے کیا نا۔ میں نے کہا ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے، جتنا ایمان کا معیار زیادہ ہوگا شیطان اتنا دور ہوگا۔ انگلیوں کے اشارے سے کچھ نہیں ہونے والا، انگلیوں کے اشارے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان راستہ نہیں بدل لیتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھے ان سے اللہ نے یوں شیطان کو دور کیا. مزاج کو سمجھو, الفاظ اور اشارے نہ دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا کیا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جی آپ کہتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنا سنت ہے, یہ ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, ثابت نہیں ہے؟ کہنے لگا نہیں, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھتے تھے, بس دعا مانگنا ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ اللہم انت السلام یہ دعا نہیں مانگ رہے آپ؟ میں نے کہا یار کچھ تو خدا کا خوف کرو, کیسی باتیں کرتے ہو, اللہم بھی پڑھ رہے ہو, اللہ سے مانگ بھی رہے ہو سلامتی اور کہہ رہے دعا نہیں مانگ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار بھی فرض نماز کے بعد موجود ہیں جس کو تسبیح فاطمی کے نام سے یاد بھی کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا نماز کے بعد کا مسنون ذکر ہے. اور بھی کثیر روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کثیر مسنون اذکار ملتے ہیں. آج کے ہمارے سبق کے اندر عبادات کی سنتوں میں جو اگلا ہمارا عنوان تھا کہ زکوٰۃ کی سنتیں, نماز بھی عبادت ہے اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے. زکوٰۃ کے اندر آداب کا خیال رکھنا, سنتوں کا خیال رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اور صدقہ کو کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ چھپا کر خرچ کرنا میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو اللہ کے راستے میں چھپا کر خرچ کیا کرو. کون سی بات ہے جو میرے پیارے پیغمبر نے واضح نہ کی ہو؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی فرما دیتے کہ زکوٰۃ اور صدقہ چھپا کر خرچ کیا کرو بس, تو بات سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہیں پر زکوٰۃ دیتے ہوئے دستخط بھی کرنے پڑتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ گورنمنٹ جو زکوٰۃ وصول کرتی ہے جس کی وصول ہو جائے وہ وہاں دستخط کر کے آتا ہے کہ نہیں؟ تو بولو نا یار, ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ اور زکوٰۃ چھپا کر دیا کرو. اب جو مصلحت آ گئی کہ آپ کو اعتماد دینا ہے, آپ نے بطور دلیل کے اس بات کو محفوظ کرنا ہے, بطور ریکارڈ کے آپ نے اس چیز کو اپنے پاس رکھنا ہے, تو اس مصلحت کو آپ سامنے رکھیں. چھپا کر ادا کرنا فرض واجب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن ہی حسن رکھا. زکوٰۃ اور صدقہ کے مسائل معلوم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیوں لوگ اس ڈر سے مسئلہ ہی نہیں پوچھتے, کیوں زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی, ایسے ہوتا ہے نا. کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ جی بھول چوک جو ہے نا وہ معاف ہے, اس لیے جب ہم پوچھیں گے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کتنی دینی ہے, تو ہمیں اس لیے پتہ نہیں تھا ہم نے نہیں دی, تو کوئی بات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صدقہ اور زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنا یہ میری سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ کو واجب ہونے کے بعد مؤخر نہ کرنا, یعنی جب بندہ صاحب نصاب بن گیا اس کو چاہیے کہ وہ فوراً زکوٰۃ کو ادا کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نفلی صدقات کو بھی مؤخر کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کیوں؟ تاکہ میرا امتی کسی مصیبت میں نہ چلا جائے, کسی پریشانی کے اندر نہ پھنس جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے راستے میں عمدہ, بہترین اور اعلیٰ مال خرچ کرنا.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم کہیں اپنے اعمال صدقات اپنا مال ضائع نہ کر بیٹھنا، بالمن والاذی، کسی مسلمان کو کسی غریب کو دیتے ہوئے احسان جتلا کر تکلیف دے کر۔ اور ہو آج کل یہی رہا ہے، 80% لوگ جس کو زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور لوگوں کو دیکھنا تو درکنار۔ ایک عالم دین آیا اللہ کی رضا کے لیے مانگنے کے لیے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، اس نے جا کر قال اللہ قال رسول اللہ پڑھانا ہے، تو لوگ اس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے کہ ان مولویوں سے مدرسے نہیں چلتے تو بھی چندہ کیوں کرتے ہیں۔ چندہ مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، اور جب سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مقابلہ لگ گیا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مستحق کو تلاش کر کے دینا، ہر ایرے غیر متو خیرے کو زکوٰۃ صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ دین کے اندر اتنی بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے، میانہ روی، درمیانہ پہلو، میانہ روی والی چال رکھنی چاہیے، نہ حد سے تجاوز، نہ بالکل نہ شکری، نہ بالکل انکار، درمیانہ پہلو، افراط اور تفریط سے بچ کر درمیان کے اندر اپنا بندہ وہ عمل اختیار کرے جو ہر ایک کو پسند آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زکوٰۃ دی جائے جو آپ کو مستحق نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں سورۃ الزاریات کے اندر اعلان فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، پہلے نمبر پر جو مستحق ہو اس کو دو، دوسرے نمبر پر جو مستحق نہ ملے اس کو تلاش کر کے اس کا حق پہنچاؤ۔ اب یہ نہیں کہ کسی بندے کو مستحق نہ ملے اور وہ کہ چلو مجھے تو مستحق کوئی نہیں ملا تو خیر ہے۔ للسائل والمحروم، سائل جو مانگنے والا ہے اس کو بھی دو، محروم جو سفید پوش ہے، عزت دار ہے، سوال نہیں کرتا، سوال نہیں کرنا چاہتا، اس کو بھی تلاش کر کے اس کا حق زکوٰۃ پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے نرمی اختیار کرنا۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً یہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ آپ کسی یتیم کو کبھی بھی جھڑکیں گے نہیں، آپ کسی بھی یتیم کو کبھی بھی حقارت والے الفاظ نہیں کہیں گے، آپ اس کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس کو دھتکاریں گے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ زکوٰۃ کو دل سے عبادت سمجھ کر مطمئن ہو کر دینا، زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے، زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہماری معیشت اسی لیے کمزور ہے کہ مالدار جو ہے وہ زکوٰۃ پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ اگر زکوٰۃ پوری طرح ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نظام زکوٰۃ ہے اس کے مطابق چند سالوں میں غریب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مالیت اتنی زیادہ بنتی ہے، غریب سے غریب بندہ بھی سال کے اندر 1-2 لاکھ روپے نہیں کماتا، غریب بندہ سال کے اندر 1-2 لاکھ روپے نہیں کماتا، اور مالدار جب 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالے گا تو وہ کتنی بنے گی؟ کیوں نہیں قاری صاحب؟ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنے گی۔ اب بتاؤ غریب کو سال بعد 2.5 لاکھ مل جائے وہ غریب رہے گا؟ کتنی دین کے اندر راحت اور سکون والی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر سارے نظام موجود ہیں۔
ہمارے حکمران نہ مانے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمارا کام ہے حق کو بیان کرنا، قرآن و حدیث کی بات کو پیش کرنا. اگر قرآن و حدیث کے مطابق آج بھی 100% قانون سازی ہو جائے تو ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ زکوٰۃ کو سال گزرنے کے بعد ہی ادا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی اجازت ہے کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں زکوٰۃ دینے کا صاحب نصاب بن چکا ہوں، تو آپ زکوٰۃ کا وقت پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لکڑی والے کو، ہر زمین والے کو، ہر کپڑے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے والوں کا نام لے کر پکارا. کتنے خوش قسمت ہو ہمارے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے. اس سے بھی آگے چلتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکے کے اندر سب سے بڑے کپڑے کے تاجر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا مال ہلاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کا باقی جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان بالغ کے لیے، ہر مسلمان بالغ اور نابالغ دونوں کے لیے ادا کرنا واجب ہے. صدقۃ الفطر کا وقت کیا ہے؟ جب شوال کا چاند نظر آ جائے، عید الفطر کا چاند نظر آ گیا، اب ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی حکم ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. یعنی رمضان کے مہینے میں لوگ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے ہر گھر کا، ہر گھر کے فرد کا صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا بندے کے پرہیزگار ہونے پر دلیل ہے کہ یہ بندہ کیا ہے؟ متقی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ ان ایمان والوں کو آپ فرما دو کہ یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اپنے ہاتھوں سے کہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال رہے. اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب؟ بندہ کمائی کس چیز سے کرتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے نا. کچھ تو بولو یار، ٹائم آپ کا صرف 3 منٹ اوپر ہو گئے، بس بات ختم ہونے والی ہے. اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے ہاتھوں سے کمائی کر رہے ہیں نا، جو مال کمایا وہی اس کے لیے وبال بن جائے، اسی کے لیے عذاب بن جائے. اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا وہ مال اس کے لیے آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائے گا. تو وہ شخص اپنے ہاتھوں سے ہلاکت خریدنے والا بن گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے مال خرچ کرو، کہیں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو. اگلا ہمارا آج کا عنوان روزے کی سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے 2 ماہ قبل ہی رمضان المبارک کا انتظار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا چاند دیکھ کر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان المبارک کا 2 ماہ قبل ہی انتظار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کا اتنا اہتمام فرماتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 100 جنتیوں
آدمیوں کی طاقت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان مبارک کی تیاری میں شعبان میں ہی روزے رکھنے شروع کر دینا، لیکن آج کل اس چیز پر عمل کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ طاقت نہیں ہے، اب وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولوی صاحب بیان تو سنتیں کر رہے ہیں، اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان میں روزے رکھنا ہے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں شعبان میں روزے نہ رکھو۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پھر آپ بتا دیں کہ میں کس طرح اللہ کے یہاں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کتنی طاقت رکھتا ہے؟ مہینے کے اندر 15 روزے رکھ لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مہینے کے اندر 20 دن روزے رکھ لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، اس سے بھی زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو کہا آپ سال کے اندر 1 مہینے کے روزے رکھ لو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں، اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور؟ کہنے لگے یا رسول اللہ 3 ماہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو مسلمان کو روزہ رکھنے کی اجازت دی وہ سنت داؤد علیہ السلام کی اجازت ہے، اس سے زیادہ مسلمان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ رکھ لے، ایک دن افطار کرے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بیویوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اور تم نے اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ کیوں؟ تم نے کھانا پینا بھی ہے، بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری بھی کرنی ہے۔ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جو طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے ہیں وہ آپ کا امتی نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو حکمت اور سنت کو حکمت کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آپ کی ہر حدیث اور سنت کو حکمت اور علت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، صرف الفاظ کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزہ کے لیے سحری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سحری کو تاخیر سے کرنا، یعنی جب وقت ختم ہونے کے قریب ہو۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات کو سحری کھا لیں گے۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، 11 12 1 بجے تک لوگ جاگتے ہیں اور رات کو ہی کھا کے سو گئے۔ اور جی ہم تو رات کو ہی کھا لیتے ہیں، صبح کو دل ہی نہیں کرتا، ہم نے تو کبھی زندگی میں ناشتہ ہی نہیں کیا، ہمارا تو دل نہیں کرتا، ہم تو پورا سال صرف زیادہ سے زیادہ اگر دل کر دے چائے کا کپ اور بسکٹ استعمال کرتے ہیں۔ اپنے آپ کے اندر ماڈرن بن رہے ہیں۔ کیا بن رہے ہیں؟ ماڈرن۔ اسلام ماڈرن نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری کرنا اور تاخیر سے سحری کرنا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ صرف امیر لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ غرباء کے لیے بھی ہے۔ اب اگر سحری کا حکم تاخیر سے کرنا سنت ہوگا، جو بندہ کمزور ہوگا وہ تاخیر سے کھا کر سارا دن روزہ رکھ سکے گا، جو صحت مند ہے وہ ہلکا پھلکا کھا لے لیکن سنت کے مطابق ادا کرے۔ ہمارے استاد محترم، ہم نے تو ان کے عمل کو دیکھا۔ ہمارے استاد نے فرمایا کرتے تھے میں سحری کے اندر صرف 1 کپ دودھ اور 3 کھجوریں کھاتا ہوں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 روٹی کھاتا ہوں اور وہ بھی عشاء کے بعد بس۔ اور فرماتے ہیں کہ سحری ضرور کرتا ہوں اور وہ بھی تاخیر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راحت اور سکون پیش کی، اور ہم اپنے لیے مشکلات بنا رہے ہیں۔ مشکلات ہی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک تعزیت، بس مسلمان کے فوت ہونے کے بعد، اس کے بعد تعزیت نہیں ہے۔ اور یہاں 7واں ہو رہا ہے، پھر 10واں ہو رہا ہے، پھر 15واں ہو رہا ہے، پھر 20واں ہو رہا ہے، پھر 40واں ہو رہا ہے، پھر سالانہ ہو رہا ہے، اور پھر ہر سال کپڑے دینے چل رہے ہیں۔ یہ اپنے لیے مشکلات خود بنا رہی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سنت کو ٹھکرایا اس نے ذلت کو خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ افطاری کو
فوراً کیا جائے. اب کئی بندے کہہ دیتے ہیں او جی نماز پڑھ لیں, پہلے نماز کا ٹائم ہے, کہتے ہیں نا. کئی تو ہمارے اوپر آ کر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں, اور مولوی صاحب تو پتہ نہیں تو دل نہیں کرتا کھاون نو تو سیدھے انج کر دو کہ پتہ نہیں کی ہو گیا. میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ او جی نماز جب مغرب کا سورج غروب ہو رہے فوراً پڑھنی سنت ہے, تو آپ پھر کیوں 10 منٹ کا ٹائم دے رہے ہو؟ میں نے کہا افطاری جلدی کرنا بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو حکمت اور علت کی نظر سے دیکھنا چاہیے, صرف الفاظ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو بڑھا دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان مبارک کے مہینے میں پہلے عشرے میں اعتکاف کرنا, دوسرے عشرے میں اعتکاف کرنا, اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پورا مہینہ اعتکاف کرنا. واجب جو اعتکاف سنت موقدہ والا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا, یعنی جو اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اخیر عمر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کے چاند کا انتظار کرنا. یہ کوئی رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ نفرت والا پہلو نہیں ہے. جو دین کا کام ہے اس کو بر وقت یاد کرنا اور اس کا انتظار کرنا سنت ہے. آخری بات اس کے بعد دعا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جس کو آج ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے بالکل ترک کر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان پر چاند دیکھنا میری سنت ہے, اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہم نے آسمان پر چاند دیکھنے کی سنت کو ترک کر دیا. ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, مسلمان ہیں, تو ہمارا حق بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یاد کریں, آپ کی سنت کو تازہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آسمان پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عشاء کے بعد 2 نفل بیٹھ کر پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں پڑھے, کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے. اور حضرت ایک مرتبہ جوانی کے عالم میں عشاء کے آخری 2 نفل بیٹھ کر پڑھ رہے, ایک شاگرد نے پوچھ لیا حضرت بیٹھ کر نماز پڑھنا اس سے تو ثواب اور اجر آدھا ہو جاتا ہے, آپ نے بیٹھ کر نفل کیوں ادا کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. تو فرمانے لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دل و جان سے مانتا ہوں, لیکن میری کوشش تھی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کرنے والا بن جاؤں. اتنا ان لوگوں کو سنتوں کے ساتھ پیار تھا. یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انگریز نے ان کو گرفتار کیا ہوا ہے, جیل کے اندر ہے, اور مؤذن نے جب جمعہ کی اذان کی آواز دی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, دوڑ کر جیل کے دروازے کی طرف گئے تو ساتھ جو قیدی تھا وہ کہنے لگے حضرت صاحب آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جیل کا دروازہ بند ہے, پھر آپ کیوں دوڑ کر دروازے کی طرف گئے؟ تو فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعہ کی آواز لگے, جب تمہیں جمعہ کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر آؤ. کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر, اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا میرا کام ہے, آگے لے کر جانا اللہ کا کام ہے. میں نے تو دوڑنے والی سنت پر عمل کر لیا, آگے میرا اللہ نہیں لے گیا, میری قسمت میں یہی تھا. میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فسعوا والی سنت پر عمل کیا ہے. ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ اتنا پیار, اتنا پیار, اتنا پیار, جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس طرح محبت کی نگاہ سے دیکھا,
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہندو اور سکھ کہا کرتے تھے کہ جس نبی کا امتی اتنا خوبصورت ہے وہ نبی کیسا ہوگا. انہوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری, اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. یہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ جنہوں نے سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اندر کلاس لگائی, انار کے درخت کے نیچے مدرسہ شروع کیا. وہ دارالعلوم دیوبند جو آج کل ہمارا عقیدہ بنا ہوا ہے, اللہ نے کتنی ان کو عزت اور شان عطا فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت تھی. اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں, ہم سب کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پیار کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہم صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما. یا ارحم الراحمین, جتنے لوگ آئے سب کا آنا قبول فرما, سب کو ہر قسم کی مصیبت سے, آفت سے, پریشانی سے محفوظ فرما, سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین, تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.